أمر إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے متبرک اور محتشم لمحات آپ حضرات کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پیش کیے جا رہے تھے، اور سن 8 ہجری تک کے ہونے والے اور سن 8 ہجری کے اندر اہم ترین واقعات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرایا جا رہا تھا. سن 8 ہجری کے اندر جس تسلسل کے پہرائے میں ہم گفتگو کر رہے تھے اور جس اہم واقعے کی طرف ہمارا یہ درس گزشتہ کئی درسوں پر مشتمل رہا، وہ سن 8 ہجری 10 رمضان مبارک میں بروز بدھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ کی طرف صحابہ کرام کے تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہونا تھا، جسے سیرت کی دنیا کے اندر فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسا کہ تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک بروز بدھ یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اور یہ لشکر جرار فتح و کامرانی کی بشارتیں اور شادمانیاں لٹاتا ہوا جس وقت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام مکمل اسلحہ کے ساتھ موجود تھے، اور سرکار نے اعلان فرما دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم میں سے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ یہ رمضان مدینہ منورہ میں کرے. یہ بشارت اور یہ جملے جب صحابہ کرام کو پہنچے، گرد و نواح میں جو رہ رہے تھے، تو جوق در جوق صحابہ کرام مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا، اور 10 رمضان مبارک روزے کی حالت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا. خیر، یہ تسلسل گزشتہ درسوں میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا. ابو سفیان اور حکیم بن حزام جو قریش کے بڑے رؤسا تھے، انہیں یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ مسلمان احزاب کے بعد، جنگ خندق کے بعد اب کیا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اس کے ازالے کے لیے جس وقت وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، ابو سفیان جو قریش کے سردار ہیں، اور ظاہری صرف پرسان حال کے لیے چند رسمی جملے کہے اور معافی کا مطالبہ
اپنی جانب سے پیش نہ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہمارا مقابلہ شہر مکہ میں ہوگا. تم نے حدیبیہ کے صلح نامے کی تحریف کی اور 18 سے زیادہ مسلمانوں کو تم نے شہید کیا. ان کا قصاص ہم لیں گے، ان کے ساتھ معاملات جو ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور تم اپنے شہر کی طرف جاؤ اور اپنی قوم کو تیار کرو کہ اگر وہ ہمارے اس طوفان کو روک سکتے ہیں اور ہمارے اس لشکر کو روک سکتے ہیں تو ان میں جو ہمت ہے اور جو جرت ہے وہ کرے. ابو سفیان وہاں سے روانہ ہوئے. مختصر یہ کہ جس وقت وادی عرق کے اندر ابو سفیان رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رات کو وہاں پر پڑاؤ ڈالا، تو رات کے وقت خورد و نوش کے سامان کو تیار کرنے کے لیے جب آگ جلائی گئی اور خیموں کے آگے روشنی پیدا کرنے کے لیے جب آگ جلائی گئی تو 10,000 کا لشکر تھا کہ جو ایک میدان میں آباد تھا، جس کی روشنی اتنی تھی کہ پورا افق عالم روشن ہو چکا تھا. ابو سفیان نے جب دور سے یہ دیکھا کہ جناب یہ روشنی کیسی ہے تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ شاید چند قبیلے آ کر یہاں پر مل گئے ہوں اور وہ معاملات کر رہے ہوں. جیسا کہ گزشتہ درس میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ پھر اس کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی اور حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں کہ صبح ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہیں سے یہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے. ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچی تو ان کے لیے یہ خبر ایک لرزہ خیز خبر تھی. انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں مجھے لے جائیں اور میں تہ دل سے سرکار کی بارگاہ میں معذرت چاہوں گا اور سرکار سے یہ کہوں گا کہ یہ جنگ کے جو عزائم گرم ہیں اس کو آپ سرد فرمائیے اور ہمارے سے جو مطالبات ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. خیر گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچے. حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ساری تفصیل آپ نے سماعت فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کے کہنے پر ابو سفیان سے یہ کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو ابو سفیان نے اس وقت صرف کلمہ توحید پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ حضور اللہ نے آپ کو اتنا غلبہ عطا فرمایا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. لیکن ہاں جہاں تک یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کچھ موقع عنایت فرمائیے کہ میرا دل اب بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہے، کافی حد تک مطمئن ہو چکا ہے لیکن کچھ تذبذب کا شکار ہے. تو میں خدا کی وحدانیت کو تو اقرار کر رہا ہوں لیکن آپ کی رسالت کے لیے مجھے کچھ تذبذب ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دیجئے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا کہ ابو سفیان جو تم میری رسالت کو قبول نہ کر کے خدا کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے تو یہ خدا کا ایک کہنا بھی تیرے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو میرا کلمہ نہ پڑھے، میری رسالت کی گواہی نہ دے، میری تکریم و تعظیم نہ کرے، اور تو یہ سمجھے. یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا درس ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف خدا کو مانو اور کسی کو مت مانو، خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو. تو ان کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا ماننا تیرے لیے مقبول ہی نہیں ہے. جب تک میری ذات کی تکریم، میرا احترام تیرے دل میں راسخ نہیں ہوگا تو تم مرتے دم تک بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا. یہ عبادت نہیں، تیرے لیے گناہ ہی شمار ہوگا، یہ تیرا شرک ہی ہوگا، کیونکہ میری محبت ہے جو خدا کے ذکر کو مقبولیت بخشتی ہے. حضرت گرامی، ابو سفیان نے جب وقت طلب کیا تو سرکار نے امان دی اور فرمایا کہ چچا جان جب آپ نے ابو سفیان کو امان دے دی ہے تو میں بھی اسے امان دیتا ہوں، لہذا اس سے کہیے کہ جائیے اور جا کر مکہ مکرمہ کے اندر اپنے لوگوں کو سنبھالیے اور ان سے کہیے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں. حضرت عباس قریب گئے اور کہا کہ حضور اس کی تعلیف قلب کے لیے اور اس کے دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی بشارت بھی اس کو دے دیجیے تاکہ جہاں پر یہ جا کر آپ کے استقبال کے لیے قوم کو تیار کرے گا وہیں پر اس کو یہ بھی بشارت دے دیجیے کہ آج پورے عرب کا فاتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں اس نے مجھے یہ بشارت دی ہے. کیونکہ وقت کے حاکم سے اگر کسی کا تعلق ہو جائے تو وہ سینہ تان کر گلی کوچے میں پھرتا ہے کہ میرا تعلق فلاں شخص سے ہے، فلاں رہبر سے ہے، فلاں قائد سے ہے. تو حضرت عباس نے کہا کہ حضور ابو سفیان کے اندر کچھ بڑائی کی عادت بھی ہے، تو آپ اس کو کوئی بشارت دے دیجئے تاکہ اس بشارت سے اس کو استقامت مل جائے، یہ خوش ہو جائے اور اسلام کی طرف آنے کے لیے اس کا ذریعہ ہو جائے.
تالیف قلب کے لیے آپ کو ارشاد فرمائیے۔ سرکار نے ابو سفیان کو بلا کر فرمایا کہ سنو، میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ جو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا میری فوج اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ابو سفیان بول اٹھا کہ حضور میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اگر میرے گھر میں تو چند ہی افراد آئیں گے، جو میرے گھر میں آ گئے آپ کہتے ہیں کہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے، ماریں گے نہیں، اس سے جنگ نہیں کریں گے۔ یقیناً ایک بہت بڑی بشارت تھی کہ جہاں پر صحابہ کرام کا اتنا بڑا لشکر جرار پوری قوت کے ساتھ آ رہا تھا، مکہ والے اپنے قبیلوں کو بھی جمع کر لیتے تو نہ تعداد میں ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اور جوش و ہمت میں تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے تھے۔ جوش و ہمت میں اپنی پسپائی تو انہوں نے بدر میں دیکھ لی تھی کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ لشکر لے کر وہ میدان جہاد میں آئے تھے، لیکن مسلمانوں کے قلیل لشکر نے اپنے جوش، ہمیت اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پر استقامت اور اطمینان کی وہ دلیل پیش فرمائی کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے سارے کفر کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرات گرامی، جب سرکار نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کے تالیف قلب کے لیے اور اس کو اس کی برادری میں بڑا بنانے کے لیے کہ جاؤ اعلان یہ کر دینا کہ من دخل دارا ابو سفیان فهو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ابو سفیان کے لیے بہت بڑی بشارت تھی کہ جہاں سارے اہل مکہ اس جستجو میں تھے کہ آج سرکار کے ہاتھ سے ہم بچ جائیں، ہم موت سے بچ جائیں، تو یہاں تو ابو سفیان کو اتنی بڑی بشارت دے دی گئی کہ تجھے میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تو جس کی گردن پکڑ کر اپنے گھر میں لے لے اس پر ہماری تلواریں نہیں اٹھیں گی۔ تو ابو سفیان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، وہ فوراً بول اٹھا کہ حضور میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، بہت مخصوص آدمی اس میں آئیں گے، کہ آپ کی اس بشارت میں کوئی وسعت بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، یہ حکیم بن حزام جو تیرے ساتھ ہے اس کے گھر میں بھی جو چلا گیا وہ امن میں ہے۔ کہا کہ حضور اس کا گھر بھی بڑا مختصر ہے، کہ آپ کی اس بشارت میں اور کوئی وسعت ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، جو خانہ خدا میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ کہا کہ حضور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی بشارت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کہ جس نے اپنے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی، جس نے اسلحہ نہ اٹھایا، جس نے ہمارے خلاف گویا کہ کوئی سازش نہ کی، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی انتہا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے امان ہوئے۔ جب یہ عظیم بشارت سرکار نے مرحمت فرمائی، تاریخ ایسی شفقت اور ایسے معاملے کو پیش کرنے سے خالی ہے، اس لیے کہ جو قوم کسی قوم پر غلبہ کرتی ہے اور اسے نقصان پہنچاتی ہے اور اتفاقاً اس مغلوب قوم کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں، اسے نیست و نابود کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار جانثار بدر میں شہید ہو گئے، احد میں شریک ہو گئے، خندق میں شہید ہو گئے، عذاب کے اندر بھوک اور مفلسی کے عالم میں بھی گویا کہ چند صحابہ شہید ہو گئے، اور خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکالا گیا۔ 13 سال آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر قسم کا تعلق گویا کہ کاٹ دیا گیا، اور آپ کے ساتھ کوئی رواداری نہ رکھی گئی۔ سرکار کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بے شمار ظلم و ستم کے ساتھ گویا کہ پیوست کیا گیا۔ یہ بہت سے ظلم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر تھے کہ جو عام آدمی سے کنار تو درکنار، بہت بڑا کوئی شفیق شخص بھی ہو وہ بھی جذبہ جہاد سے کھڑا ہو اور اپنے دشمن کو للکارے اور اپنی باطنی بھڑاس کو ٹھنڈا کرے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم پر اور اپنی امت پر لازوال احسان فرمایا کہ جو میرے سامنے نہیں آیا وہ میری امان میں ہے، وہ ہماری امان میں ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ میں اگر آ گیا، آج بادشاہوں کی تاریخوں کو ہم اس کا دھارا بدل دیتے ہیں۔ پہلے تو تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوئی فاتح کسی علاقے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتا ہے علاقے کی، کہ ہم یہ حکم کرتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ مکہ کے کسی مکان کو مسمار نہیں کیا جائے گا، اور وہاں پر اگر کوئی سبزہ نظر آیا تو اسے نہ اکھاڑا جائے گا، نہ بوڑھوں پر تلوار اٹھائی جائے گی، نہ عورتوں پر تان کسے جائیں گے، نہ بچوں پر گویا کہ لعنتیں کی جائیں گی، اور کوئی ہمارے سامنے آیا اس کے ساتھ بات کی جائے گی، اور جو اپنے گھروں میں معصور ہو گیا وہ امان میں آ جائے گا۔ اب یہ لشکر جب روانہ ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت منادی کو حکم دیا کہ صبح جب ہم روانہ ہوں گے مکہ مکرمہ کی طرف تو صرف خالی ہاتھ نہیں ہوں گے بلکہ مکمل طور پر اسلحے کی نمائش ہوگی، تاکہ مسلمان اپنی قوت کا اظہار کریں۔ مسلمان یہ نہ کہیں کہ صرف اٹھ کر آ گئے ہیں، بلکہ ہر قسم کا اسلحہ جو اس وقت موجود تھا اس کے ساتھ وہ لیس تھے، یعنی سبب کے بعد دعا کی جائے، یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ دعا درست ہے لیکن غلبے کا کوئی کام بھی کرنا چاہیے۔
آگے ایک بندہ پسٹل لے کر کھڑا ہے کافر مارنے کے لیے اور دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کو دور کر دے، نہیں، یا تو ہاتھ بڑھا کر اس کو روکا جائے، تدبیر کی جائے اور تاثیر خدا پر چھوڑی جائے۔ یہاں پر دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جاہل لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ بس بھائی اللہ پر سب کچھ چھوڑ دو، تو یہ جہالت ہے۔ اب دیکھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام المتوکلین ہے، توکل کے امام ہے، لیکن جس وقت آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ صرف اپنے رب کے حضور دعا کرتے تو مکہ کی ساری آبادی نیست و نابود ہو جاتی، سارے دشمن ختم ہو جاتے، لیکن آپ نے اس وقت سارے عسکری اور تمام اسلحے کے ساتھ اپنے افراد کو گویا کہ لیس کیا اور رات کے وقت یہ بشارت دی کہ صبح کے وقت تم نے اپنے اپنے اسلحوں کی نمائش کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے۔ اب سرکار نے لشکر کو ترتیب فرمایا اور مقدمۃ الجیش، جو سب سے آگے لشکر کی شان و شوکت کو عیاں کرے گا اور جس کو دیکھ کر ہی کفار کے تمام تعزیے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور تمام معاملات پھیکے پڑ جائیں گے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمۃ الجیش اپنا خاص نائب جسے بنایا وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ انہیں مقدمۃ الجیش بنایا کہ سب سے آگے تم ہوں گے اور تمہارے ساتھ 3 افراد اور ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کے چلیں گے اور یہ سیاہ سب سے بڑا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب کالا جھنڈا سب سے آگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا گیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح مقدمۃ الجیش بنتے ہوئے آگے سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ اب لشکر کے 3 جگہیں اور تھی، ایک قلب لشکر یعنی لشکر کے درمیان، ایک اس کا میمنہ جو دائیں طرف ہوگا اور ایک اس کا میسرہ جو اس کے بائیں طرف ہوگا۔ تو میمنہ کی طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید کو منتخب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ کے نیچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 صحابہ کرام مجاہدین کی ٹولی دی اور میمنہ کی ذمہ داری حضرت خالد بن ولید کو مرحمت فرمائی، اور میسرہ کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پھوپھی کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو منتخب فرمایا، اور 500 جانشین ان کے ساتھ تھی، اور قلب لشکر کے اندر قلب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار قلب لشکر کے اندر تھے۔ اور یہ اب لشکر جو تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوا مکہ مکرمہ کی طرف۔ اب ابو سفیان مکہ کی طرف پہنچا، لیکن ایک تنگ گھاٹی کی طرف سے گزر رہے تھے تو چند صحابہ نے ان کو روک دیا، اور وہ جگہ نشیبی تھی یعنی پستی کی طرف تھی، اور صحابہ کرام اوپر سے تشریف لا رہے تھے، یہ نشیبی جگہ تھی، اور صحابہ کرام جب اوپر سے تشریف لا رہے تھے تو چند صحابہ پہلے جا کر ابو سفیان کو ایک تنگ وادی میں روک دیا اور کہا صرف منہ ادھر کر کے دیکھو مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، ذرا دیکھو یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تمہاری قوم اس سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ اب سب سے آگے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جب داخل ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک جم غفیر جن کے ساتھ گویا کہ اسلحہ اور اس دور کے تمام معاملات جو عسکری تھے وہ موجود تھے، جیسے ہی وہ ابو سفیان کے قریب پہنچے ابو سفیان کے منہ میں منہ ڈال کر 3 دفعہ نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے مقدمۃ الجیش جو تھا وہ سب سے آگے روانہ ہو گیا۔ اب سیدنا خالد بن ولید آئے تو اس وقت حضرت عباس سے ابو سفیان نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ خالد ہے۔ کہا یہ وہی نوجوان ہے کہ جو احد میں ہماری طرف سے لڑ رہا تھا؟ یہ وہی نوجوان ہے کہ جس نے احد کے اندر تمہاری فتح کو شکست میں بظاہر بدل دیا تھا؟ یہ وہی وہ نوجوان ہے کہ جس نے اس گھاٹی سے گویا کہ لشکر لا کر حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سید الشہداء کے گویا کہ معاملات کا سرچشمہ بنا تھا اور اصل اول بنا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے، بلکہ یہ جتنے جا رہے تھے یہ تمہارے ہی لوگ تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دام کے اسیر ہو گئے، دامن کے اسیر ہو گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے محب ہو گئے۔ تو اب خالد بن ولید نے ایک لشکر لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب حضرت زبیر بن عوام قریب آئے تو حضرت زبیر بن عوام کو دیکھ کر ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ زبیر ہے۔ کہا کون زبیر؟ یہ آپ کے چچا کے بیٹے؟ کہا جی ہاں یہ میرے چچا کے بیٹے۔ اب حضرت زبیر بن عوام روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کے چہرے پر یہ تاثر تھے کہ سرکار کہاں پر ہے، یہ تو سمندر جا رہا ہے، یعنی ابو عبیدہ بن جراح کئی 100 صحابہ کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کی جرت اور ہمت کے سامنے تو سارا مکہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو کئی 100 کا لشکر جا رہا ہے۔ ابھی ابو سفیان کی زبان پر یہ کلمات ہی تھے، بولنے والے تھے کہ سرکار کہاں پر ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ کیا تم سرکار کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا یہ تو جزیہ تھا، اب دیکھو کس شان شوکت سے جناب محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔
کہا کہ اس لشکر کی چھوڑی سی رفتار کو دیکھ کر تمہارے پاؤں متزلزل ہو گئے، اب تو آنے والے ہیں جناب رسول اللہ، اور ایسی شان و شوکت سے آئیں گے کہ عرب کے اندر کسی بادشاہ نے کبھی ایسا نزول جلال نہیں کیا ہوگا۔ تاریخ کے الفاظ ہے حضرات گرامی، اس کو میں تسلسل سے لوں گا آگے درس کے اندر بھی، اور اس کو صرف ضمناً ایک خلاصے کے طور پر ورود مکہ کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کو میں آنے والے درس میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ جس پر سرکار تشریف لا رہے تھے تو وہ انداز ہی اور تھا، وہ لشکر کا معاملہ ہی اور تھا، اور وہ جم غفیر اور وہ قیادت کے اور وہ صحابہ کرام کا استقبال اور صحابہ کرام کے لشکر کے اندر ایک گویا کے جوش اور ولولے کی جو کیفیت تھی، تاریخ اس کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کا فرق کیا تھا کہ یہ تمام قافلے تو الگ الگ روانہ ہو گئے، مقدمۃ الجیش، میمنہ، میسرہ، سرکار جن کے ساتھ تھے ان کے کندھوں پر یا ان کا لباس سبز تھا، ہرا، اور وہ جماعت الاحبراء کے نام سے تھے، اور ہری گویا کہ پوری ٹولی تھی، یعنی جو صحابہ کرام سرکار کے قریب تھے یا تو ان کے کندھوں پر چادر ہری تھی یا انہوں نے قمیص ہری پہنی ہوئی تھی، اور وہ سبزہ گویا کہ دور سے نظر آ رہا تھا کہ جو صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، اور سر سے لے کر پاؤں تک فولاد پہنا ہوا تھا، یعنی لوہا ہی لوہا تھا، یعنی لوہے کی پوری خود اور پورا لوہے کے تمام معاملات جو تلوار کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہری چادریں ڈلی ہوئی تھی یا ہری قمیص ڈلی ہوئی تھی، صرف نظر آنے کے لیے سامنے دو خود کے اندر سوراخ تھے جو آنکھوں کے لیے تھے، اور اس کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ ابھی گرد النواح کے اندر لوہا ہی لوہا تھا، اور فضاؤں میں تلواریں لہرائی جا رہی تھی، آگے والے صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے نیزے اٹھائے ہوئے تھے، اور جو سرکار کے ساتھ تھے وہ ایک ایسا تھا کہ جناب ایک طوفان آ رہا ہے کہ جو بڑی سے بڑی چٹان کو چاہے تو زمین میں بالکل خاک بناتا ہوا چلا جائے، اور آگے حضرت عمر کی ایک بھاری بھرکم آواز گونج رہی تھی پورے لشکر کے اندر کہ بھائیو آرام سے چلو، آرام سے چلو، آرام سے چلو، پیچھے والے تمہارے ساتھ مل جائیں، پیچھے والے تمہارے ساتھ مل جائیں۔ پورے لشکر پر سکتہ تھا، صرف حضرت عمر کی ایک گرجدار آواز لشکر کے اندر اٹھ رہی تھی کہ آہستہ 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 پیچھے والوں کو اپنے ساتھ آنے دو، اور سرکار جس قلب لشکر کے اندر تشریف فرما تھے تو کئی سو صحابہ کرام یہ ہری چادروں کے اندر ملبوس تھے، اور درمیان میں گنبد خضرا کا مکین جناب محمد رسول اللہ تشریف فرما تھے۔ اب یہ لشکر گویا کہ آ رہا ہے وہاں سے اور روانہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد جب سرکار ابو سفیان کے قریب پہنچے تو ابو سفیان کو کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اپنے علاقے والوں کو خبر کر دو کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ جو بشارت میں نے تمہیں دی ہے اس پر تمہارے علاقے والے وہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ حضرت سعد نے ابو سفیان کو جاتے وقت یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان اپنی قوم کو یہ بھی کہہ دینا کہ آج کا دن جو ہے وہ قتال کا دن ہے اور بڑے خطرے کا دن ہے، اور قوم سے کہہ دینا کہ اگر ان میں کوئی بظاہر کوئی نام نہادی غیرت جاگ رہی ہے تو شعلوں کو ٹھنڈا کر لے، ورنہ اپنے آپ کو خون میں نہلانے کے لیے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سرکار نے یہ جملے سنے تو حضرت سعد کے کندھے کو دبا کر فرمایا کذب سعد، سعد تم غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہ کہو، ایسی بات نہ کرو یا ابا سفیان، میں تمہیں کہتا ہوں میری بات سنو، الیوم یوم المرحمہ، آج قتال کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ سعد غلطی کر گیا، اپنے جذبات کو بیان کر گیا، یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمہ، اے ابو سفیان آج قتال کا دن نہیں ہے، رحمت کا دن ہے۔ الیوم یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، آج وہ دن ہے جس دن کی برکت سے اللہ کعبے کی عظمت کو بڑھائے گا۔ الیوم یوم تخشی فیہ الکعبہ، آج وہ دن ہے کہ آج کے دن کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ الیوم یوم اعز اللہ فی قریش، آج وہ دن ہے کہ آج قریش کی عزت میں خدا اضافہ فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ نہ کہنا جا کر کہ آج محمد رسول اللہ قتال کرنے آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت والا دن ہے، معاف کر دینے والا دن ہے، درگزر کر دینے والا دن ہے، آج کعبے کو ڈھانے والا دن نہیں، کعبے کو سنوارنے والا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنانے والا دن ہے۔ قریش ہمارے آنے سے ختم نہیں ہو جائیں گی، قریش ذلیل نہیں ہوں گے، اعز اللہ قریش، اللہ تو آج قریش کو مزید عزت سے نوازے گا۔ یہ بشارت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو دی اور فرمایا جاؤ اور جلدی جا کر تم اپنی قوم کو گویا کہ اس بات کی بشارت دے دو۔ ابو سفیان دوڑتے ہوئے آئے، اپنی قوم کو یہ کہا کہ سرکار نے میرے بارے میں یہ کہا کہ جو میرے گھر میں آ گیا وہ بشارت میں ہے،
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ کہا کہ جو یہاں سے اپنے گھر کے اندر محفوظ ہو گیا، حکیم بن حزام کے گھر میں آ گیا، حرم خدا کے اندر آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ چند اوباش قسم کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی بشارت نہیں چاہیے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے آسانی سے مکے میں آنے دے دیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے جناب چند لوگوں کو جمع کیا اور اپنے تلواروں کو سنوارنا شروع کیا، اپنے اسلحوں کو تیز کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہوش میں آؤ، جب وہ تمہارے سامنے آئیں گے نا تو تمہارے تمام عزائم ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ کہا کہ میں تم سے زیادہ جوش والا ہوں، تمہارا حاکم ہوں، میں تم سے کہتا ہوں باز ہو جاؤ، لڑنے کی جرت نہ کرنا۔ کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، ہم جان دے سکتے، جہالت کی غیرت تھی۔ اور جناب کہا کہ سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو جو جس کا گھر ہے وہ اسی کا رہے گا، اور تم نے تو صحابہ کے گھروں پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کو آزاد نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں بخش دیا ہے کہ جس نے جس صحابہ کی جس پراپرٹی پہ قبضہ کیا وہ اسی کی ہو گئی ہے، وہ بھی اسی کی ہو گئی۔ اگر صحابہ کرام بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے تھے مکہ میں، اور جب وہ مدینے کی طرف نکلے اور کافروں نے اس کوٹھی پر قبضہ کر لیا تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں اللہ جنت میں محل دے گا، جس نے قبضہ کر لیا اسے معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو اتنی بڑی بشارت اتنی بڑی شفقت جو دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اور صحابہ کرام کی بھی تو عقیدت کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے محبوب کے کہنے پر کہا کہ حضور ٹھیک ہے، ہماری جمع کی ہوئی جمع پونجی جس کو ہم نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر کمایا تھا، حضور ہمارے غلام بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتے تھے جو آج ہم پہن رہے ہیں، لیکن اگر حضور واقعی میں آپ کی بشارت ہمارے لیے ہے تو کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا۔ حضور سب فدا ہے آپ پر، آپ نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ صحابہ کرام تو یہ کہ ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک ہوتی ہے عقیدت، عقیدت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ادب بہت اچھی چیز، تقوی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جب اس کا امتحان ہوتا ہے نا تو پھر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بندے نے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس تو کرسی ہے، میرے پاس تو اکثریت ہے، میں جھک گیا تو میرا منہ کالا ہو جائے گا۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے کر موضوع پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک شام میں حضرت عمر کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے ایک قصیدہ پڑھنے والا شخص جو قصیدہ پڑھتا تھا، لشکر اسلام کی بڑی تعریف کرتا تھا، اس کو آپ نے 10,000 درہم اپنی طرف سے دے دی۔ یہ خبر حضرت عمر کو پہنچی، حضرت عمر نے خالد بن ولید کو طلب کیا کہ تم نے 10,000 درہم دے دیے، یہ تمہاری ہمت کیسی ہے؟ یہ قوم کے خزانے میں سے نہیں دیے تھے انہوں نے، یہ کسی کی زکات پکڑ کر نہیں دی تھی، وہ ان کے خود پیسے تھے۔ کہا کہ حضور مجھے شہر اچھا لگا اور میں نے دے دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب یہ حرکت کرو گے تو نیچے والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اس میں کچھ بات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ کو اس عہدے سے معزول کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عہدے سے معزول کیا جاتا ہے، اور آپ کی جماعت کے ایک ادنا سپاہی کے بارے میں کہا گیا کہ خالد اپنے اس تاج سرفرازی کو اور اس تاج جرنیل کو اٹھا کر اس سپاہی کے سر پر رکھو اور اس سپاہی کی خود پہنو۔ اب حضرت خالد بن ولید نے اپنا امامہ اسے پیش کیا، اس کی خود پہنی۔ لوگ کہنے لگے جی حضرت عمر کا انصاف دیکھیں۔ میں نے کہا حضرت خالد بن ولید کا صبر بھی دیکھیں، ان کی استقامت بھی دیکھیں، ان کا حلم بھی دیکھیں۔ وہ وہاں سے اڑ نہیں گئے کہ حضور یہ تو میرے ہاتھوں کے تربیت یافتہ ہے، شام کو ہم نے فتح کیا، مصر کو ہم نے فتح کیا، ایران میں ہم نے جنگیں کی ہے، بدر اور احد کے بعد جتنے مارکے ہیں اس میں ہم نے کمال دکھایا ہے۔ ہم سابقون اولون ناٹ صحیح، لیکن سرکار کی جانب سے جنت کی بشارت کی تو صحیح، ایک ادنا سپاہی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حاکم الوقت ہے، امیر المومنین ہے، ان کے کہنے پر اپنے سارے جوابات سے آپ خاموش ہو گئے۔ جواب آپ دے سکتے تھے لیکن نہ دیا، اس لیے کہ امیر المومنین کا حکم تھا، سرکار کے جانشین کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، جب آپ نے فیصلہ فرما دیا کوئی بات نہیں، ہم تو سرکار کی رضا دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو سرکار نے منتخب کیا ہے یقیناً آپ کی بات ماننا سرکار کی رضا ہے، تو آپ نے اپنا خود مرحمت فرما دیا اور اس منصب پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت عمر نے دوبارہ ان کو گویا کہ اسی منصب کے لیے قبول کر لیا۔ لوگ کہنے لگے حضرت عمر کا جلال کیسا تھا؟ تو میں نے کہا ذرا یہ بھی تو دیکھیں خالد بن ولید کا حلم اور بردباری کیسی تھی۔ یہ ہونا چاہیے جب معاملات کے لیے قربانی دی جائے تو بندہ اپنے منصب کی طرف نظر رکھے نا، یہ گرد و نواح میں نظر رکھے تو پھر وہ منازل طے نہیں کر سکتا، پھر وہ خشک صوفی ہو جاتا ہے۔ بس اس کا ہی اپنا ایک ذاتی تقویٰ ہے اور وہ اسی تک محدود ہے، وہ خود غرض ہے،
وہ کیا ہے؟ خود غرض ہے. لیکن جب اپنے بڑوں کے سامنے اپنے تمام معاملات کو نچھاور کر دے اور قربان کر دے تو یہی اس کے درجات کی اور اب وہ دلیل بنی ہے کہ بھی خدا کی قرب کی منازل چلنا شروع کر رہا ہے. کیونکہ یہ آزمانے کے لیے مرشدان گرامی اور آزمانے کے لیے اسلاف امت کرتے ہیں تاکہ اس طاقت اور تاثیر کو دیکھا جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تربیت یافتہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام ہے انہیں کسی منصب کسی راہ کی کوئی حرص نہیں ہوتی ہے، وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ آمینہ کے لال کے دین کو بقا رہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اگر میرے ہٹنے سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں ہٹنے تیار ہوں. میرے ہٹنے سے آگے سے چون چرا نہیں کی، جرا نہیں کی، معاملات نہیں کیے. کاش اللہ ہمیں ایسا بھی حلم عطا فرمائے. جب دین کا کام ہو، ہمارے چپ رہنے سے اگر دین کی کام ہو جائے تو اللہ ہمیں چپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے پیچھے ہٹنے سے اور ہمارے کسی ایک قدم پیچھے لینے سے ترقی اور ہو سکتی ہے تو اللہ ہمیں اپنے منصبوں سے غافل کرے اور اپنی رضا کی آشنائی اللہ ہمیں عطا فرمائے. کیونکہ ہمارا منصب، ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور دراصل وہ بڑھنا نہیں، وہ ہمارے گھٹاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جس کو ہم اپنا پیچھے ہٹنا سمجھتے ہیں دراصل وہی ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، حلم و بردباری عطا فرمائے. آخری جملے یہاں پر میں عرض کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جب یہ لوگ آگے بڑھے تو خالد بن ولید پہلے داخل ہوئے. انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو کہا اندر نہیں آنا، اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. حضرت خالد نے کہا کہ دیکھو آج رحمت کا دن ہے، اپنا سلحہ نیچے کر لو، اپنی تلواریں نیچے کر لو. فیصلہ جب سرکار ورود فرمائیں گے، ورود جلال فرمائیں گے مکہ میں، سرکار جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہو جائے گا. ابو سفیان سے سارے معاملات ہو چکے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ. کہا جی ہم ابو سفیان کو نہیں مانتے، ہمارا مقابلہ کریں. خالد بن ولید نے تلوار اٹھا کے 3 کو وہیں ڈھیر کر دی. جب 3 وہاں پر تڑپنے لگے تو سب بھاگ گئے اور بھاگ کر وہ پہاڑ کے اوپر گویا کہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ان کی لاشیں اٹھا کے وہاں پھینک دو، اور پھر یہ ورود گویا کہ مکہ کے اندر داخل ہو گئے. اب یہ جب سارے لوگ مکہ میں داخل ہو گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے. مستورات، بچے اپنی گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے. نوجوان گویا کہ گھروں میں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ سرکار آئیں گے کیسے. بڑے نعرے بازیاں ہو رہی ہوں گی، بڑے معاملات ہو رہے ہوں گے، بڑے کافروں کو گالیاں دی جا رہی ہوں گی، بڑے جناب ان پر لعن طعن کیے جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر. چشم فلک نے حضرت گرامی کبھی یہ منظر نہیں دیکھا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو کجاوے پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا میرے جسم پہ ایک رقت طاری ہو گئی اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے جسم میں جان نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سر مقدس پر کالا امامہ ہے اور کندھے کے اوپر سبز چادر ڈلی ہوئی ہے، اور عجز و انکساری کا عالم یہ ہے کہ آپ کا سر اتنا جھکتا ہے، اتنا جھکتا ہے کہ کجاوا جو ہے کجاوے کو آ کر آپ کا امامہ لگتا ہے. یعنی آپ سر کو جھکا کر اس طرح آ رہے ہیں کہ وہ سر اتنا جھک رہا ہے کہ سامنے جو کجاوا ہے اس کجاوے کے اوپر آپ کا سر آ کر لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور زبان پر یہ کلمات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین کی بشارت عطا فرمائی ہے. سر مقدس جھکا ہوا ہے، پیٹھ کے پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت زید بن حارثہ جو سرکار کے بیٹے مشہور ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید سرکار سے لپٹے ہوئے ہیں. یہ سرکار میں سے بڑی محبت فرماتے تھے حضرت اسامہ بن زید سے، کیونکہ سرکار ان کو اپنا پوتا فرمایا کرتے تھے. کیونکہ حضرت زید بن حارثہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے غلاموں میں سے، یہاں تک کہ بیٹا کہا گیا ہے، تو حضرت اسامہ ان کے اولاد میں سے. آپ کوئی بھی حدیث پڑھ لیجئے، اکثریت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ سرکار کے ساتھ کجاوے پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہیں، حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہیں. تو یہاں پر بھی فتح مکہ کے وقت جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نزول اجلال فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، پیچھے ایک بچہ جس طرح ماں سے چمٹا ہوتا ہے، حضرت اسامہ بن زید اپنے سینے کو سرکار کی پشت کے ساتھ لگا کر اور اپنی ہتھیلیاں سرکار کے سینے پر لگا کر گویا کہ لپٹے ہوئے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس گویا کہ کجاوے کی طرف آ رہا ہے اور جھکا ہوا ہے اور زبان پر کلمات انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح مرحمت فرمائی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور دھیمی انداز میں آپ حضرت ابو بکر سے کہتے تھے ابو بکر اسلحہ نیچے کرنے کے لیے کہو، تلواریں نیچے کرنے کے لیے کہو، کوئی کسی کو طنز کی نظر سے نہ دیکھے، کوئی کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھے. کافر یہ نہ کہے کہ محمد قتل کرنے آ رہا ہے، کافر یہی کہے کہ محمد رحم کرنے آ رہا ہے. یہ فتح مکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت
اور آپ کے مقام کی حرمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جس پر نہ آج تک ایسی تاریخ نہ سرکار سے پہلے کسی نے پیش کی ہے نہ بعد میں کوئی پیش کر سکے گا، جو فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت گرامی، آخری بات اختصار کے طور پر یہاں پیش کر دوں، یہ سرکار جو آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو میں نے اجلالی طور پر اور ایک آسان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، لیکن آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز میں اس کو تفصیل سے پیش کروں گا کہ انداز ورود میں سرکار کے استقبال کیسے کیا گیا، آپ اپنے ناقہ قصوہ سے زمین پر کس طرح آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معاونت کس نے کی، اور سرکار جب اترے ہیں تو اس وقت سرکار کا انداز مبارک کیا تھا، یہ ساری سیرت کی کتابوں کے سینوں پر یہ درج ہے اور وہ دیکھنے کے لائق ہے، اس شاخ کے لیے ایک بہت بڑی نظیر ہے، محبت کی نظیر ہے۔ اور سرکار پہلا ہی قیام علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم مکہ میں فرمایا، اور حرم مکہ میں پہنچ کر اپنی لاٹھی اٹھائی اور ایک ایک بت کو آپ نے مکہ کے گویا کہ کعبے کے اندر جو رکھے ہوئے تھے ان کو گرانا شروع کیا اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ دیکھو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب کہہ دو حق آ گیا ہے، باطل گویا کہ ختم ہو گیا ہے، اور باطل نے خائب و خاسر تو ہونا ہی تھا، باطل نے ختم تو ہونا ہی تھا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ سرکار نے لاٹھی سے بتوں کو کیوں گرایا، ہاتھ کیوں نہ مارا، تو فرمایا اس میں بات یہ ہے کہ جس کا جسم سرکار کے جسم سے مس ہو جاتا ہے اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بت جو ہے اور بت کے پجاری جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، اس لیے سرکار نے بتوں کو ہاتھ نہ لگایا بلکہ اپنے عصا سے ان کو گرانا شروع کیا اور فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ایک بت کعبے کی چھت کے اوپر تھا، ایک بت کعبے کی چھت کے اوپر تھا اور وہ تانبے کا بہت بڑا بت تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا تو آپ کا عصا اس طرف نہ جا سکا، سرکار کا عصا جو تھا وہ اس طرف نہ جا سکا۔ سرکار نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، حضرت علی سے کہا میرے کندھے پر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ حضور میں، فرمایا تمہارے لیے حکم ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ الامر فوق الادب کے تحت ایک مرتبہ مقام بتانا تھا اور ولایت کی ایک تعریف منازل حضرت علی کو طے کرانی تھی۔ جامع المستدرک کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے بخاری مسلم کی شک کے اوپر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ گئے، اس منظر کو ذرا سوچئے صرف آپ، سرکار زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دونوں کندھوں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہوئے، اور سرکار جب کھڑے ہو گئے وہاں پر علماء نے یہ کہا کہ جناب حضرت علی بار نبوت کو نہ اٹھا سکتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم میرے کندھے پر آ جاؤ۔ لیکن صدیق اکبر کی بھی کیا شان تھی کہ صدیق اکبر کو یہ نہ کہا کہ تم میرے کندھے پر آؤ بلکہ فرمایا کہ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لو، غار ثور کی رات، یعنی بتا دیا کہ بار نبوت کو میرے بعد اگر کوئی خلافت کے طور پر اٹھائے گا تو وہ ابوبکر ہی اٹھائے گا۔ وہاں پر ایک بشارت یہ بھی عطا فرمانی تھی، وہاں پر خلافت اولیت کی بشارت مرمت فرما دی اور یہاں ولایت اولیت کی بشارت عطا فرما دی۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر سرکار کو اٹھا کر غار ثور کی منازل طے کرائی ہے، اور یہاں پر ولایت کی منازل طے کرانے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و عظمت آپ دیکھیے، ان کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ سکے، اللہ اکبر۔ آپ اس منظر کا تصور کر کے دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے اندر زمین پر تشریف فرما ہے اور حضرت علی نے دونوں پاؤں سرکار کے دونوں کندھوں پر رکھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور حضرت علی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی سے سرکار نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم کی شرط پر حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا علی سر کہاں پر ہے، تو میرے کندھوں پر کھڑا ہو گیا، تیرا سر کہاں پر ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور مجھے تو یوں تخیل ہوتا ہے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میرا یہ سر خدا کے عرش سے جا کر لگ رہا ہے، میرا یہ سر خدا کے عرش سے جا کر لگ رہا ہے۔ آپ وہ کیفیت دیکھیں کیا ہوگی کہ جس وقت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کھڑے ہو، اللہ اکبر، کہا کہ حضرت علی کو سرکار نے فرمایا کہ اب وہ بت تجھے نظر آ گیا۔ بت کو دیو بھی کہتے ہیں نا، دیو، اگر اس کو لغت میں آپ دیکھیں اس کے کئی معنی، بت، مورتی، دیو، تو اس کو اگر دیو سے تعبیر کریں تو واضح ہوتا ہے۔ تو کہا جی حضور وہ سامنے ہے لیکن میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اب دیکھو وہ پیتل کا جو دیو بنا تھا، علماء نے لکھا تانبے کا دیو تھا، تو ہمارے سے بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد پھونکتے دم کرتے پھونکتے ہیں،
تو یہ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے پھونکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے مرشد اعظم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے جب انہوں نے مورتی میں پھونک ماری تھی تو زندہ ہو کے اڑنے لگ گیا تھا. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ تم اپنے ہاتھوں سے ایک مورتی بناؤ، ایک مورت بناؤ پرندے کی. اب جو مٹی کا ڈھانچہ بن گیا تو اب فرمایا اللہ نے کہ اب اس میں پھونک مارو. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں فانفخ فیہ، میں نے اس میں پھونک ماری. پھونک مارنا تھا، پھونک حضرت عیسیٰ نے لگائی. فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ نے اپنے اذن سے اس پرندے کو زندہ فرمایا. میں نے کہا ہماری بزرگوں کی پھونکوں میں دم ہے، اس لیے پھونکتے اور کام ہو جاتا ہے. پھونک کی حقیقت تو یہاں سے واضح ہے. اور جس کے اندر بزرگی نہ ہو تو اس میں پھونکنے کا تصور ہوگا، کیونکہ بزرگ ہونے کے لیے تو صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں اے ٹو زیڈ اس دور حاضرہ سے لے کر سرکار کے دور تک آپ دیکھیں گے جتنے اولیاء کاملین جن کے مزارات مشہور ہیں، جن کے معاملات مشہور ہیں، جن کی تبلیغ مشہور ہے، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ وہ وہابی تھے، یا وہ یہ حضور کے علم غیب کے منکر تھے، یا حضور کے حاضر ناظر کے منکر تھے، یا وہ یا رسول اللہ کے منکر تھے، یا وہ اہل بیت کی تعظیم کے منکر تھے، یا وہ شہداء کربلا کی تعظیم کے منکر تھے. کوئی نہیں بتا سکتا. امام احمد رضا سے لے کر شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی سے لے کر شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی سے لے کر مجد الفسانی سے لے کر یہ پورا تسلسل کا جو سلسلہ حضور سیدنا داتا علی حجویری ہو، یا سرکار غوث اعظم ہو، یا خواجہ خواجگان خواجہ معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہو، سیدنا بختیار کاکی ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا شاہ بہاؤدین زکریا علیہ رحمت ہو، شاہ رکن عالم ہو، منگو پیر بابا علیہ رحمت ہو، لال شہباز قلندر علیہ رحمت ہو، کہ جنہوں نے شروع زمین پر اسلام پھیلایا وہ سب اہل سنت و جماعت. تو ہم نے کہا تم کہاں سے نکل آئے؟ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تم کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ سرکار کی توہین تم کرو، علم کا مذاق تم اڑاؤ. تم کہہ رہے ہو کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے، تو تم تو ایسے عقیدے رکھتے ہو، نہ تم نے کبھی دین کی تبلیغ کی، نہ تمہارے جماعت میں ہمیں کوئی ولی نظر آیا. ہمیں جو بھی ولی نظر آیا وہ تو وہ ولی نظر آیا. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کو جب ڈال دیا گیا تھا قید خانے کے اندر تو کسی نے پوچھا وہ رات وحشت کی گزرتی کیسے تھی اور معاملات کیا ہوتے تھے؟ فرمایا کہ جناب میری آستین میں سرکار کا موئے مبارک تھا، میں رات کے وقت اسے نکالتا تو میرا دل زندہ ہو جاتا اور میں اسے چومتا، آنکھوں سے لگاتا، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی، ساری مشکلیں حل ہو جاتی. تو آج آپ دیکھیں موئے مبارک کی زیارتیں کہاں ہوتی ہیں؟ ریونڈ میں ہوتی ہے، مسجد حبیبیہ میں ہوتی ہے. مسجد حبیبیہ میں ہوتی ہے، ریونڈ میں تو نہیں ہوتی. تو یہ عقیدہ کہاں سے؟ یہ سارے اولیاء کاملین صالحین جو گزرے ہیں ان کے مقامات اور شان جو گزری ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل سے حسد اور ریا نکالتا ہے تو خدا اس کو غیب کے کارخانے کا خزانچی بنا دیتا ہے. فرمایا وہ یرد علیہ کے تکوین، خدا اس کے ہاتھ پر کن کی طاقت پیدا کر دیتا، وہ جس چیز کو کہے ہو وہ ہو جاتی ہے. یہ باتیں غوث اعظم کہتے ہیں. تو یہ باتیں حبیبیہ کے ممبروں پر بیان کی جاتی ہے، ریونڈ کے ممبروں پر بیان کی جاتی ہے، حبیبیہ کے ممبروں پر بیان کی جاتی ہے. تو جتنا اولیاء کاملین کے جو منصب اور مقام ہے وہ الحمدللہ سارے اہل سنت و جماعت ہے. تو دین کا کام اور قرآن کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سارے سنی تھے، سارے سنی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی سارے سنی ہیں. تو حضرات گرامی یہ سارا سلسلہ دم و درود کا سلسلہ یہ اہل سنت کی خاصیت رہا. اب کوئی یہ کہے کہ جناب تمہارے بزرگ دم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ اولیاء کا شیوا رہا ہے، نہ تم میں کوئی ولی گزرا ہے نہ اس شیوے کو تم سمجھ سکتے ہو. لیکن ایک بات آخر میں یہ کر دوں کہ جب وہ بت دیو دور پڑا ہوا تھا تو سرکار نے فرمایا علی اس دیو تک تیرا ہاتھ جاتا ہے؟ تو کہا کہ حضور نہیں جاتا. تو اب کیا کروں یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا پھونک مارو. بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث موجود ہے. مولا علی کی پھونک دیکھیں آپ. تو جس طرح مولا علی کی پھونک میں دم ہے اس طرح مولا علی کے نام پر جینے والوں کی پھونک میں بھی دم ہے. اب آپ دیکھیں وہ دیو جو تھا، مل کر ذرا کہیں کیا تھا وہ ایک دیو دور پڑا ہوا تھا، اب اس تک ہاتھ نہیں جا سکتا تھا. حضرت مولا علی کو سرکار نے فرمایا پھونک مارو. اب حضرت مولا علی نے دور سے پھونک لگائی، وہ پھونک جا کر جیسے اس دیو پر پڑی وہ دیو پگھلنے لگا. بخاری مسلم کی شرط لفاظی نہیں، میں آپ کو حدیث بتا سکتا ہوں، مستدرک میں موجود ہے کہ جیسی حضرت علی کی پھونک اس بت اس دیو پر جا کر پڑتی ہے وہ پھونک میں تاثیر ایسی تھی، وہ حق کی تاثیر ایسی تھی کہ جسے فیض سرکار کے سینے سے براہ راست مل رہا تھا. وہ پھونک نہیں بلکہ اس کے لیے ایک طوفان تھا کہ اس بت کو بالکل پگھلا کر رکھ دیا. سرکار نے پوچھا کیا ہو رہا ہے علی؟ کہا کہ حضور وہ تو پگھلتے جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ پورا دیو نیست و نابود ہو گیا.
اور پھر سرکار نے حضرت علی کو گویا کہ زمین پر اتارا. تو آپ دیکھیں کہ علی جہاں پر پھونک مارے تو دیو پگھل جاتا ہے، اور علی والے جہاں پر نام لے تو دیو بھاگ جاتے ہیں. تو یقیناً یہی اہل سنت کا شیوا ہے اور یہ معاملات ہے. یہ تاریخ محض اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے تسلسل کو یاد رکھیں، آپ اپنے ایمان کے تسلسل کو یاد رکھیں. دنیا کے کسی اٹھ پٹانگ شخص جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں، اگر وہ مرسڈیز آپ کے نام آگے لا کر روک دے اور کہیں چلے 2 دن جماعت کے لیے، تو آپ اس کی مرسڈیز یا اس کے کپڑے کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائے. آپ متاثر ہو تو داتا علی حجویری سے ہو، آپ متاثر ہو تو سرکار غوث اعظم سے ہو، آپ متاثر ہو تو خواجہ غریب النواز سے ہو، آپ متاثر ہو تو مولا علی سے ہو. اور یہ دیکھیں کہ یہ جماعت جس کے ساتھ ہے، ان کی شفقت کے ہاتھ جس کے سر پر ہے، ان سے متاثر ہو. دنیاوی جاہو حشمت کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، ورنہ تو دنیا فرعون سے بھی متاثر ہو جاتی، نمرود سے بھی متاثر ہوتی. اور بے شمار لوگ متاثر ہو گئے کہ نمرود کی حکومت نے تو جہاں یہ تو صرف ایک کار لے کر آ رہا ہے، یہ تو 1000 گز کے بنگلے والا ہے، یہ تو چند لوگوں کو صرف گویا کہ شادی بیاہ میں پیسے دے دیے تو لوگ سمجھے جناب بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، سخی ہے. اس کے جامع میں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ نمرود کی حکومت تو اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج نکلتا تھا، اس کی حکومت میں سورج غروب ہوتا تھا. لیکن اہل حق نے دیکھا کہ ظاہری اقتدار کو دیکھ کر، ظاہری کردار کو دیکھ کر انتخاب نہیں کیا جائے گا، بلکہ انتخاب خدا کی رضا کا ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے بہت مشکل کام، اس لیے حضرت ابراہیم کے ماننے والے بہت کم رہے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بہت کم رہے. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے امتحان دیکھ لیا کہ سوالات یہ ایسا سوال نہیں کہ جو ہمارے لیے نیا ہو رہا ہے، یہ ہر دور میں سوال ہوا ہے، اس کے جوابات دیے گئے. جو غلط جواب والے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، جو صحیح جواب والے وہ بھی ہمارے سامنے. آج ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے اور احمقانہ حرکت ہے. اس لیے کہ کوئی نیا بوجھ ہم پر نہیں ڈالا جا رہا، کوئی نئی بات نہیں ڈالی جا رہی. جو مارکا عالم ازل کے اندر ابلیس اور جبریل کے درمیان میں ہوا تھا، ابراہیم و نمرود کے درمیان میں ہوا تھا، موسیٰ و فرعون کے درمیان میں ہوا تھا، حسین و یزید کے درمیان میں ہوا تھا، امام احمد رضا گستاخان رسول کے درمیان میں ہوا تھا. فیصلہ ہمارے سامنے ہے، ترقیاں ہمارے سامنے ہے، کامیابی ہمارے سامنے ہے. تو چاہیے یہی کہ ہم اولیاء کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کے عقیدے سے وابستہ رہیں. چلتے چلتے ایک بات اور کر دوں. کچھ دن پہلے مجھے ایک دوست ملے، کہنے لگے جی ہمارے سی پی برار مسجد میں ایک پیر صاحب تشریف لاتے ہیں. سی پی برار مسجد میں ایک پیر صاحب تشریف لاتے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ مسجد میں ذکر بھی کراتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کراتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں سلسلہ قادریہ میں، چشتیہ میں، سہرورد میں، نقشبند میں. میں نے کہا اس بزرگ سے مجھے ملا دیجیے جو سی پی مسجد میں تشریف لاتے ہیں. ہم تو بزرگوں کے عاشق ہیں، ہم تو نکمے لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو تسکیہ قلب کے لیے. کہتے بڑے بزرگ ہیں. میں نے کہا اس بزرگ سے ملاقات تو فرما لیجئے گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بزرگ کا دین کیا ہے. وہ کہتے جی وہ تبلیغی جماعت میں جانے کی بڑی دعوت دیتے اور کہتے جی دیوبندی مسلک سب سے درست ہے، معاملات درست ہیں. تو میں نے کہا جی مؤدبانہ طور پر صرف یہ پوچھ لینا کہ پیر صاحب جو آپ بیعت کر رہے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ، تو قادریہ سے تو مراد ہوئے غوث اعظم، چشتیہ سے مراد ہوئے خواجہ غریب النواز، سہروردیہ سے مراد ہوئے شیخ سہرورد شہاب الدین حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت، نقشبند سے مراد دور حاضر کے عظیم بزرگ امام ربانی مراد ہوئے، ورنہ سلسلہ تو کافی لمبا ہے. بولے ہاں یہ مراد ہوئے. تو میں نے کہا پھر ان کی کتابوں میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی حجت ہوئی پھر آپ کی، کیونکہ آپ ان پر بیعت کر رہے ہیں، ان پر لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ان کو صراط الذین انعمت علیہم میں مان رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے یہ سارے عقیدے جس کو تبلیغی جماعت پھیلا رہی ہے اور جس کو دیوبندی مذہب کے لوگ پھیلا رہے ہیں، اور وہی عقیدے ان کی کتاب میں موجود ہے اور اس کو یہ کفر کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نظر و نیاز حرام ہے، میلاد کرنا حرام ہے، 40واں حرام ہے، تیجا حرام ہے، درد و سلام حرام ہے، کھڑے ہو کے سلام حرام ہے، اذان سے پہلے سلام حرام ہے. ہم نے کہا یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں، کہا جی کرتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ یہ تو سارے کام تو حرام کہتے ہیں اور یہی سارے کام تو اس سلسلے کے بزرگ کرتے رہے، یہی کام تو سارے سلسلے کے بزرگ کرتے رہے، تو وہ کون سا سلسلے میں بیعت کرا رہے ہیں؟ اب دونوں میں ایک صحیح ہے، یا جس پر بیعت کرائی جا رہی ہے وہ بزرگان دین صحیح ہے، تو یہ سب گویا کہ بدبخت اور بد مذہب ہوئے ان کو کافر کہہ کر، ان کے کام کو حرام کہہ کر. اگر یہ صحیح ہے تو پھر تم منافق اعظم ہو کہ تم صرف بزرگوں کا نام لے کر لوگوں کو گھیر رہے ہو، بزرگوں کا نام لے کر. پھر میں نے کہا یہ آپ کے پیر صاحب جو مسجد میں ذکر کراتے لا الہ الا اللہ، اس وقت تو سارے علماء دیوبند نے فتویٰ دیا یہ ذکر کرنا حرام ہے، ذکر بالجہر حرام ہے. تو یہ تم سی پی مسجد میں جو لا رہے ہو تو یہ کس شے کو لا رہے ہو؟
کچھ ان کا وجود ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی معاملہ ہے، آج 15 دنوں میں جواب نہیں آیا، میں نے کہا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، بزرگوں کے ہم قدردان ہیں، دستبوسی بھی کریں گے، معاملات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ حضور یہ آپ شجرہ اپنا پڑھ کے بتائیے، سلسلہ قادریہ میں آپ جو ہیں تو یہ آپ کا شجرہ کیا ڈائریکٹ غوث اعظم سے آپ ہیں، یہ درمیان میں کوئی ہے؟ اگر درمیان میں کوئی ہے سلسلہ تو بتائیے آپ کے مرشد کون ہے، ان کے مرشد کون ہے، ان کے مرشد کون ہے؟ ہم بھی بتائیں گے کہ حضور ہم بھی الحمدللہ قادری ہیں، ہمارے والدین بھی قادری گزرے ہیں، ہمارے ماننے والے بھی قادری ہیں، اور قادری تو قادری سے محبت کرتا ہے، اور ہم تو زبان گویا کہ ببانگے دہن یہ بات کرتے ہیں کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت الما کے واسطے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا نظریہ۔ ہم تو برملا یہ کہتے ہیں کہ کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ ہم تو غوث اعظم سے یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جس کی ترجمانی ہمارا امام کرتا ہے کہ کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو آپ بھی غوث اعظم کے عاشق ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے سلسلے میں مرید کرا رہے ہیں، تو ایسے بزرگ سے ملاقات کرائیے۔ دیکھیے 15 دن ہو گئے، لیکن میں آپ سے یہ بتاؤں گا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ نہیں آئے گا مجھے پتا ہے، وہ نہیں آئے، لیکن آپ میں سے اگر کسی کو پتا چلے نا کہ سی پی برائے جو بزرگ ہے تو آپ میری طرف سے ٹائم لے لیجیے گا اور کہیے گا کہ ہمارے دوست ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ساری قوم سے ملتے تو ہم سے ملنے میں کیا عرض ہے؟ ہم تو تحفہ لے جائیں گے، مٹھائی لے جائیں گے، جو بزرگوں کے آداب ہوتے ہیں سارے بجا لائیں گے، لیکن اس بات کی وضاحت کریں گے کہ حضور آپ اپنا شجرہ بیان فرمائیے۔ شجرہ درست ہوگا تو آپ کے ہاتھ پہ طالب بھی ہو جائیں گے۔ ہم تو بزرگوں سے عقیدت رکھنے والے، جو سلسلہ غوث اعظم تک چلتا ہے طالب بھی ہو جائیں گے۔ آپ سیپی کے ممبر پر کیوں آتے ہیں؟ حبیبیہ کا ممبر بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، پھر یہاں پر آئیے، یہاں مرید بنائیے، یہاں لوگوں کو بتائیے۔ لیکن اگر یہ ہمت اور جرت آپ میں نہیں، نظریہ کچھ اور ہے، تو کچھ خوف خدا بھی رکھے۔ سفید داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولا جائے اور منافقت کی جائے، یہ آئینہ دیکھنے کی آپ میں جرت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کو کن الفاظوں میں سمجھاؤں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، اپنے معاملات کی حفاظت کریں۔ ایک ہندو برہمن کو بھی آپ پکڑیں نا، پوچھے تیرا عقیدہ کیا ہے، وہ کہے گا برہمن۔ تو عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، عقیدہ چھپانے کی چیز نہیں ہوتی، اور جو اپنے عقیدے کو چھپائے وہ مسلمان ہو جائے، یہ ایک عجیب لاجک ہے اور منطق ہے، یہ میرے سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ جو چیز انسان ظاہر کرتا ہے وہ اس کا نظریہ ہے، وہ اس کا نظریہ ہے، اس کا نظریہ، اور انسان کی فطرت ہے کہ اپنا نظریہ دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ جو اپنے نظریے کو چھپائے اور گویا کہ دوسری بات کرے تو اس کو نفاق بھی کہا جاتا ہے، منافقت ہی کہا جاتا ہے۔ ہم تو دل کی گہرائیوں سے یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ سیرت رسول کی برکت سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام شفقت کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما، اور دوسرے مسلمانوں تک جو حق اور سچ ہے، جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اسی کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جس الفاظ میں ہم اپنی نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہیں وہی الفاظ عوام کے سامنے بھی پیش کرنے کا جذبہ عطا فرما، تاکہ بات واضح رہے، صراحت رہے۔ اور رب کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے جو ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا، مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ کیونکہ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، ان مولویوں کے فتوے شروع ہو جائیں گے ابھی، کیونکہ ان کے بیچاروں کو گزر بسر اسی پر ہے، اب ان کے فتوے شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ ان کے فتوے اور فتوی پر نظر نہ رکھیں، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پر نظر رکھیں، خوب گلیاں سجائیں، چراغاں کریں، معاملات کریں۔ کہتے ہیں جی بجلی چراتے ہیں، میں نے کہا تم تو پورے پاکستان کے دشمن ہو، تمہیں بجلی کا خیال کیسے آ گیا؟ بجلی کا خیال کیسے؟ تم تو کل پاکستان افغانستان کے لیے بیچ رہے تھے، آج پورے اس ملک کو دہشت گردی اور بم دھماکوں کی نظر تم نے کر دیا، تمہیں خیال آیا تو کیسی پر بڑا وابڈا پر بڑا رحم تمہیں آیا؟ تمہیں وابڈا پر رحم نہیں، تمہیں میلاد سے بغض ہے، تمہیں میلاد سے بغض ہے، اور یہ میلاد کے بغض کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بجلی چوری کی ہے یا اس کی اجازت ہے کہ جب سول اسپتال کے چپڑاسی تک کا بجٹ پاس ہوتا ہے اور بجٹ میں اس کا حصہ ہوتا ہے، تو جس کے نام پر گویا کہ پورا ملک آزاد ہوا ہے، نظریاتی ملک، اس کے نام کا کوئی بجٹ نہیں ہے، تو یہ قصور حکومت کا ہے، عوام کا نہیں ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ حکومت۔ ہاں جو دے رہے ہیں میٹر پہ بجلی کے بل وہ دے، اچھی بات ہے، لیکن جو نہیں دے رہے تو وہ اس قصور میں نہ رہے، اس لیے کہ چوری کی تعریف ان کو پتہ ہی نہیں کہ چوری کس کو کہتے ہیں۔ چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی مخصوص مال جو 10 درہم کا ہو، کہ جو پوشیدہ جگہ پر رکھا ہو، اس کی حفاظت کے انتظامات ہو،
پھر اس کو چرایا جائے وہ چوری ہے، لیکن اس کو چوری نہیں کہا جاتا ہے۔ برملا لوگ یہ دیکھتے ہیں کیسی کی گاڑیاں خود آتی ہیں، امداد کرتی ہیں، مدد کرتی ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک آزاد نبی کے نام پر ہوا ہے، یہ کوئی اپنے گھر میں اے سی تو نہیں چلا رہا نا، یہ تو جناب چراغا کر رہا ہے جس نے جشن ولادت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو دراصل یہ قصور حکومت کا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنے قومی بجٹ کے اندر اس کے بارے میں تخصیص کرے، اور جب تک کوئی قانون جاری نہ ہو اس کے ہاں ہونے میں یا نہ ہونے میں تو وہ کام ہمیشہ جائز ہی رہتا ہے۔ ہاں اگر اس کام کو اگر گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ اگر یہ قانون ایجاد کر دے کہ جناب عید المیلاد النبی کے دن کنڈا ڈال کر بجلی لینا قانونی جرم ہے، تو ہم فتویٰ دیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، قانون جاری ہو گیا ہے لہذا اب کچھ نہ کہا جائے۔ لیکن جب قانون خاموش ہو تو آپ بھی عقل مند لوگ ہو، آپ جانتے ہو کہ جس کے لیے جو دفعہ ایجاد نہیں ہوتی ہے وہ معاملہ جائز ہوتا ہے۔ جو ہمارے بھائی چوری اس کو کہتے ہیں، خدا انہیں بھی سمجھ دے، لیکن جو اس پر میٹر پر پیسہ دیتے ہیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائے، لیکن جو یہ کرتا ہے میں اس کی بھی دل آزاری نہیں کرتا، وہ بھی درست ہی کرتا ہے۔ اور اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے چوری کی بھی تعریف پیش کر دی ہے، یہ قصور حکومت کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ ہاں چراغے کی ضمن میں اگر کوئی اپنے گھر میں کنڈا ڈال کر بجلی لے لے تو یہ اب اس کے ذاتی مقصد کے لیے ہوا اور یہ ناجائز ہے اور یہ غلط ہے۔ لیکن اگر صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی تشہیر کے لیے ہے تو اس پر کئی قرآن کی آیات موجود ہیں، کئی احادیث موجود ہے کہ دیکھیے چوری ہے۔ تو میں نے کہا وابیوں جو تم نے اتنے پلاٹیں اور اتنے گراؤنڈ قبضہ کر کے مسجدیں بنائی حکومت کی، اس پر تمہاری نمازیں ہو جاتی ہیں؟ پورے پارک تم کھا گئے یہ ناظم آباد کے اندر کئی علاقوں میں، مسجد وہاں بنائی تو وضو خانہ وہاں بنایا، تاکہ ایک پارک کے ایک سرے پر محراب بنائی، دوسرے میں وضو خانہ، تاکہ وہاں وضو کریں اور آئیں، تاکہ یہ آہستہ آہستہ سب اپنا ہو جائے۔ تو صرف چراغا آرام ہے، اور یہ حکومت کی جو اتنی زمین تم کھا گئے اور دن میں 5 وقت تم نمازیں پڑھتے ہو وہ جائز ہے؟ تو جو اس کے لیے فتویٰ ہے وہ اس کے لیے فتویٰ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرکار کا جشن ہمت و جرت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لشکر پارک میں دھماکہ کر کے بدبخت یہ سمجھے کہ شاید میلاد النبی کا جوش ختم ہو جائے گا، لیکن میں درجنوں جلسے کر رہا ہوں حضرت گرامی، لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تاریخ نہیں ہے، اس سے زیادہ جوش اور ولولہ اس سال پایا جا رہا ہے۔ لہذا 12 ربیع الاول کے دن جلوس ہماری اس مسجد سے بھی نکلے گا، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس جلوس کے اندر حاضری دے۔ جو راز قبر میں لکھی ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اس بات پر یقین رکھیں، لیکن اگر موت ہماری میلاد النبی کے جلوس میں لکھی ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ اور اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہماری نعت خوانی بھی فضول ہے، ہمارا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا بھی فضول ہے، اور یہ ہمارے سارے دعوے سب جھوٹے ہیں کہ اگر ہم جان حضور کے لیے دینے کے لیے اپنے دل کو بیدار نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا جذبہ عطا فرمائے۔ جو بھائی اس میں چراغا، اس کی معاونت، اس میں جو معاونت کرتے ہیں، مولا کریم لازوال دین کی خدمت ہے اور اس سے کئی مسلمانوں کا دل خوش ہوتا ہے، مولا کریم ان کے مال میں اور برکت عطا فرما اور وسعت عطا فرما اور برکت وسعت مرحمت فرما، اور حاضران محفل کے تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ تمام میلاد النبی میں چراغا کریں گے؟ اللہ رب العزت آپ تمام کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے اہل بیت کے اور سرکار کے صحابہ کی عقیدت کا وافر حصہ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔